بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آپ حضرات کو آگے چل کے فراغت کے بعد خدمت کے جو میدان ہیں، ایک تو مدارس ہیں جہاں پر درس و تدریس کا کام ہے، دوسرا مساجد ہیں جہاں پر خطابت ہے، امامت ہے، مکاتب کی ذمہ داری ہے، عوام کی دینی رہنمائی اور رہبری ہے، تو اس میں ایک امام کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ اپنی عوام کے ساتھ کیسے اسے پیش آنا چاہیے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت میں مؤذنین کی بھی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں، ائمہ اکرام کی بھی بہت سی فضیلتیں احادیث سے ثابت ہیں۔ یہ فضائل کا ثابت ہونا اس بات کی علامت ہے کہ جب کسی آدمی کا منصب بڑا ہوتا ہے، ذمہ داری بڑی ہوتی ہے، تو اس کے لیے مقام اور مرتبہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی وزیر اعظم ہے ملک کا، اس کی ذمہ داریاں بڑی ہیں، تو اسے کتنی فیسلٹیز ملتی ہیں، اسے کا سیلری کتنی ہوتی ہے، حکومت کا خزانہ کتنا لوٹ کے کھا سکتا ہے، کتنے وہ ملکوں کا سفر کر سکتا ہے، کتنے نئے نئے جوڑے پہن سکتا ہے، کتنی آوارہ گردی عیاشی کر سکتا ہے، ہر چیز کی اس کے لیے چھوٹ رہ جاتی ہے، کوئی اسے سوال نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ذمہ داریاں اس کی بہت بڑی ہیں، تو منصب اور مقام بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی کسی بھی چھوٹے ادارے میں دیکھ لو، ایک گھر میں دیکھ لو، باپ ہے، باپ کی ذمہ داریاں بڑی ہیں، تو پورے گھر میں کس کی چلتی ہے؟ باپ کی ہی چلتی ہے، اس کا مقام مرتبہ رہتا ہے۔ ادارہ ہے، پرنسپل ہے، ناظم ہے، ان پر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، تو بات بھی انہی کی سننا پڑتا ہے۔ تو جہاں پر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، مقام مرتبہ بھی ان کا ہی ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی دیکھے کہ بھئی ہم کو تو وہ حال میں سلا رہے ہیں، مچھر کاٹ رہے ہیں، سردی لگ رہی ہے، اور خود ناظم صاحب ماشاءاللہ چاروں طرف اسلاف امت، کہیں پر تو روح المعانی والے ہیں، کہیں پر مسند احمد والے ہیں، کہیں پر فتاوی شامی والے ہیں، کہیں امام شافعی کتاب الام ہے، اتنے اسلاف کے درمیان میں بیٹھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ذمہ داریاں آپ پر کیا ہیں؟ 6 گھنٹے سلیقے سے پڑھ لو، ڈھنگ سے، تمیز سے، یہی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ناظم پر ذمہ داری کتنی ہوتی ہے؟ تو جو شخص ذمہ دار ہوتا ہے اس کا مقام مرتبہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک امام مؤذن کا مقام مرتبہ اس کی ذمہ داریوں کی وجہ سے۔ اب اگر غلطی ہوگی طالب علم سے، زیادہ سے زیادہ درسگاہ سے باہر کریں گے، سزا دیں گے، والدین سے بات کراؤ بولیں گے۔ نعوذ باللہ اگر غلطی ہو گئی ناظم سے تو تھوڑے ایسے بولیں گے، باہر کھڑے ہو جاؤ، آپ کے والد صاحب سے بات کراؤ۔ ایسے تھوڑے بولیں گے ناظم سے، سیدھے سیدھے یا تو کیس ہوگا، یا تو پورے معاشرے میں شرمندگی اور ذلت ہوگی، سزا بھی بڑی ملے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ذمہ داریاں بڑی تھیں، اور بڑی ذمہ داری میں ہونے والی کوتاہی بھی بڑی ہوتی ہے، اس واسطے انہیں محتاط زندگی جینا پڑتا ہے۔ تو ذمہ داریوں کی وجہ سے منصب اور مقام ملتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قوم کی رہبری، امام اور مؤذن جو بھی ہیں، قوم کی رہبری کی جو ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، وہ ذمہ داری کس قدر ہم نبھا رہے ہیں، اس میں ہم سے کہاں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہے عوام جو کہ جاہل ہوتی ہے، ان پڑھ ہوتی ہے، گوار ہوتی ہے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سب جملے تحقیر کے نہیں ہیں، تعارف کے ہیں۔ ارے سمجھے، وہ کیا دین جانتے ہیں، کیا شریعت جانتے ہیں؟ انجان آدمی ہیں، شریعت سے نابلد ہیں۔ ان سے زیادہ مطالبہ ہوگا شریعت کے احکام پر تعمیل کا، یا جو پڑھے لکھے ان سے زیادہ مطالبہ ہوگا کہ بھئی آپ اپنا پڑھا لکھا آدمی ہے تو آپ اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کا مخاطب عوام ہے کہ علماء ہیں؟ ظاہر سی بات ہے دینی کاموں میں علماء ذمہ دار ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے متعلقہ احکام میں ذمہ دار ہے، لیکن بحیثیت امام مقتدیوں کا ذمہ دار امام کہلائے گا۔ مقتدیوں سے نہیں پوچھیں گے بھئی تمہارا امام کیوں اس طرح حولے کام کر رہا ہے، اس سے نہیں پوچھیں گے، امام سے پوچھیں گے بھئی تم کیوں اس طرح کے کام کر رہے ہو۔ تو بحیثیت امام ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مسئول چونکہ ہم ہیں تو ہم پر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، ہم وہ ذمہ داریاں کتنی نبھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کے اندر ہمارا مقام اور مرتبہ بلند ہو سکے، وہ عظمت پیدا ہو سکے۔ جس تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے سماج اور معاشرے میں جہاں ہماری امامت چل رہی ہے، وہاں پر فتنے آ رہے ہیں،
وہاں کے امام کی ان فتنوں کے تعاقب کرنے کے لیے کس تیزی کے ساتھ محنتیں ہو رہی ہیں۔ افسوس کے ساتھ 10-10 سال سے، 20-20 سال سے، 25-25 سال سے امامت ہو رہی ہے، کئی لوگ مرتد بھی ہو رہے ہیں، کئی لوگ غیر مخلد بن رہے ہیں، کئی لوگ گوہر شاہی بن رہے ہیں، کئی لوگ شکیلی بن رہے ہیں، مختلف فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، علماء سے متنفر ہو رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر میدانی لیول پر میرا کام کتنا ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ بھئی میں وقت پہ آتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، پھر جا کے چڈی بنیان بیچ لیتا ہوں۔ یہ تجارت بھی سنت ہے، تو وہ سنت یاد رہی، قوم کی رہبری کا فریضہ یاد نہیں رہا۔ تو بحیثیت ذمہ دار اور مسئول ہونے کے ہم میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اسے اگر دیکھا جائے تو 70% کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، اور 30% کوتاہیاں ہو سکتا ہے کہ عوام سے بھی ہوتی ہوں۔ ہم چونکہ سیدھا اگر سوال کیا جائے، ادھر ادھر کی بات نہ کر، اتنا بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ رہبر آپ ہیں، آپ سے آپ کی رہبری کا سوال کیا جائے گا۔ مسجد میں چور بھی آئے گا، شرابی بھی آئے گا، سود خور بھی آئے گا، سب آئیں گے۔ اب گیٹ پہ کھڑے ہو کے چور سے نہیں پوچھیں گے کیوں چوری کر رہا ہے، سود خور سے نہیں پوچھیں گے کیوں سود خوری کر رہا ہے، امام سے پوچھیں گے، خطیب سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ ان منکرات کو ختم کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہے، کیا کوششیں آپ کی رہی ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جو شخص ذمہ دار ہوتا ہے اس کے اثرات ظاہری اور باطنی ماتحت پر پڑتے ہیں۔ چنانچہ جس زمانے میں جو نبی تھے اس نبی کا اثر اس قوم پر پڑتا ہے، استاذ کا اخلاق کا اثر شاگرد پر پڑتا ہے، اور باپ کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، حکمران کا اثر رعایا پر پڑتا ہے، دوست کا اثر دوست پر پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ لوگوں نے فقہ میں پڑھا ہے کہ جنگل اور بیابان کے کنویں کا پانی ہرا ہو جاتا ہے، وہ کس کا اثر ہے؟ درخت کے پتوں کا اثر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے اثرات دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی 5 ٹائم امامت ہوتی ہے تو امام کے اثرات مقتدی میں منتقل ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کسی مسجد میں امام بنے، چند دنوں کے بعد امام صاحب سود کھانا شروع کر لیے، کیوں؟ میری پہلی صف میں سب سود خور کھڑے رہتے ہیں، ان کا اثر مجھ پہ پڑ گیا، اس واسطے میں بھی سود خور بن گیا۔ ایسا تو نہیں بول سکتے۔ ہاں یہ پوچھا جائے گا کہ جس امام کے پیچھے آپ 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہو وہ اتنا متقی اور آپ اتنے سود خور اور حرام خور ہیں، اتنا بھی نہیں سیکھا اس سے، 8,000 کی تنخواہ پر 10 سال سے امامت کر رہا ہے اور کتنی قناعت کے ساتھ حلال روزی اور پاکیزہ روزی پر زندگی گزار رہا ہے، اور کتنے بیانات اور نصیحتیں اس نے کی نہیں ہوگی، اور آپ 10 سال سے اس کے پیچھے پڑتے ہوئے بھی حرام خوری نہیں چھوٹی آپ کی۔ اس طرح سوال کیا جائے گا۔ یعنی تاثر قبول کرنا وہ امام کا مسئلہ نہیں ہے، تاثر قبول کرنا مقتدی کا مسئلہ ہے، کہ امام کو چاہیے کہ وہ مؤثر کردار ادا کرے اور قوم اس کا تاثر قبول کریں، تو ہمارے اثرات قوم پر پڑیں۔ اسی واسطے اگر طالب علم بگڑتا ہے، فحش کلامی کرتا ہے، علمی لطیفے ہیں، صحیح سمجھ میں آنے والی بات ہے، فحش قسم کے لطیفے ہیں، ہنسی مذاق گندی قسم کا ہے، تو فارغ ہونے کے بعد بھی اسی درجے کا کلام اور گفتگو رہے گا، تو اس سے پوچھیں گے کس کے پاس پڑھے آپ، کون پڑھا ہے آپ کو؟ ایسی گفتگو آپ کی، نہ آپ کی زبان میں نہ سلیقہ مندی ہے، نہ تہذیب ہے، اور نہ علمی اصطلاحات ہیں، بازاری زبان ہے آپ کی۔ یہ نہیں پوچھیں گے استاد سے آپ کیسے بچوں کو پڑھائے آپ، کیونکہ استاذ کے پاس پڑھے ہوئے ہزاروں شاگرد ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو اچھا تاثر دینا ایک امام کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اچھا تاثر قبول کرنا مقتدیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ چنانچہ اسے دیکھیں تاریخ کی روشنی میں، حجاج بن یوسف ایک بادشاہ گزرا، اس کے زمانے میں صبح ہوتے ہی لوگوں میں جو تذکرے ہوتے تھے وہ قتل کے ہوتے تھے، آج کون کٹا کل کون کٹے گا، آج کون مرا کل کون مرے گا۔ اس کے بعد ولید بن عبد الملک کے زمانے میں وہ چونکہ زیادہ مالدار تھا، کثیر العیال تھا، تو اس کا ذوق تھا آبادیوں کا، یہ جنگل خالی پڑا ہے اس کو ایک وینچر بناؤ، یہ خالی پڑا یہاں ایک محل بناؤ، یہ خالی ہے اس کو ایک نیا یہاں ایک گنبد بناؤ۔ تعمیرات کا اس کا ذوق تھا، باغات بناؤ، نہریں بناؤ، لہلہاتے پھول لگاؤ، درخت لگاؤ، یہ اس کا ذوق تھا۔ تو صبح ہونے کے بعد لوگوں میں جو تذکرے ہوتے تھے وہ بھی
باغات آباد کرنے کے، درخت لگانے کے، محل بنانے کے، ہر آدمی میں شوق اپنا گھر، اپنا محل بنانے کا شوق تھا، کیونکہ بادشاہ ویسا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں چونکہ وہ گانے بجانے، کھانے پینے، کپڑوں کا شوقین تھا، تو بہترین ڈشز پکتے تھے، بہترین کپڑے، بہترین گانے، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی اس کے زمانے میں، تو لوگوں کے اندر بھی وہی ذوق تھا، ناچنے والے، گویے، اس طرح کے لوگ پیدا ہونا شروع ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں چونکہ وہ صاحب تقویٰ و طہارت شخص ہیں، تہجد گزار ہیں، تلاوت کے پابند ہیں، صاحب صوم و صلات ہیں، تو ان کے زمانے میں تذکرے جو ہوتے تھے، بھئی آپ تہجد پڑھے کہ نہیں پڑھے، آپ کی اشراق ہوئی کہ نہیں ہوئی، آپ کتنے پارے تلاوت کیے، آج آپ کا روزہ ہے کہ نہیں ہے، یہ تذکرے لوگ عوام میں ہوتے تھے، چونکہ بادشاہ کے اخلاق کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ رعایا پہ پڑتا ہے۔ اب چونکہ جو وزیر اعظم ہے وہ ڈگری لیس ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، ان پڑھ ہے، فلیٹ موڈ میں رہتا ہے، دنگے فسادات کا شوقین ہے، سب کو کٹورا لے کر سڑک پہ لا دیا، ہر آدمی بھکاری بن گیا ہے، چور اچکا بن گیا ہے، جس کو دیکھ کر لوٹ کے کھا رہا ہے، چونکہ وہ پورے ملک کو لوٹ رہا ہے، اب جو اس کی رعایا ہے وہ پبلک کو لوٹ رہی ہے، تو جیسا حاکم ہوگا ویسے محکوم ہوتے ہیں، تو امام گویا کہ حاکم کے درجے میں ہے، اس کے مقتدی اس کی محکوم ہے، تو امامت کا اثر مقتدیوں پہ پڑنا چاہیے۔ امامت کے جو اصول ہیں، بنیادی طور پر آج کی نشست میں 3 اہم ذمہ داریاں اگر اسے خلاصہ کیا جائے، یعنی نتیجتاً بیان کیا جائے، تو 4 ذمہ داریاں بنیادی ہوتی ہیں۔ حدیث کی روشنی میں 3 ذمہ داریاں ہیں، قرآن کی روشنی میں 4 ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ حدیث کی روشنی میں 3 ذمہ داریاں بنیادی کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، یہ حدیث لفظاً آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، معناً ثابت ہے۔ کیا ہے؟ العلماء مصابیح الارض، علماء زمین کے ستارے ہیں، وخلفاء الانبیاء، انبیاء کے نائب ہیں، وورثتی وورثت الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں۔ اس میں آپ علیہ السلام کے بیعینی ہی الفاظ ثابت نہیں، بیعینی الفاظ کتب شیعہ میں موجود ہیں، لیکن اس میں جو معنی ہے وہ معنی جیسے علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے نائب ہوتے ہیں، تو یہ دوسری حدیثوں سے بھی ثابت ہے، تو اس کا مضمون احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اس میں آپ علیہ السلام نے علماء کو تشبیہ دی ہے ستاروں سے، اور تشبیہ دینے میں وجہ شبہ ہوتا ہے، مشبہ اور مشبہ بہ میں وجہ شبہ کی وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو یہاں پر علماء مشبہ ہیں، ستارے مشبہ بہ ہیں، وجہ تشبیہ کیا ہے، کس وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے؟ ارے سمجھ رہے؟ تو وجہ تشبیہ قرآن کی آیات سے ملتی ہے کہ اس وجہ سے علماء کو ستاروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے متعلق فرمایا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، العلماء مصابیح الارض، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا ہے، تو ستارے دنیا کی زینت ہوتے ہیں، علماء بھی قوم کی زینت ہوتے ہیں، یہ پہلی وجہ تشبیہ ہے۔ دوسری وجہ تشبیہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے ستاروں کو شیاطین کے رجم کا ذریعہ بنایا ہے، پتھر سے جیسے مارتے ہیں ویسے ستاروں سے مارنا، اس کا مار زیادہ لگتا ہے، تو شیاطین کے تعاقب کا اور انہیں دفاع کرنے کا ذریعہ ستارے ہیں، تو ایسے ہی فتنوں کے تعاقب کرنے کا ذریعہ یہ علماء ہوتے ہیں۔ اور تیسری وجہ تشبیہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستارے یہ رہبری کی علامت اور نشانیاں ہوتی ہیں، لوگ ان ستاروں کے ذریعے سے راستہ پاتے ہیں۔ تو یہ 3 بنیادی صفات ہیں علماء کی وجہ تشبیہ ہونے کے ستاروں سے۔ اب ان 3 بنیادی تشبیہات کا خلاصہ کیا ہوگا کہ ائمہ اکرام کا پہلا کام ستارے جیسے آسمان کی زینت ہیں، ویسے ہی امام کا ظاہر اور باطن قوم کی زینت کا ذریعہ بننا۔
قوم کی زینت کا ذریعہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی قوم کو سنورنے میں ظاہری اور باطنی لحاظ سے وہ امام رہبر مقتدا بنے گا کہ اپنی قوم ظاہری لحاظ سے بھی بنی سنوری ہو، باطنی لحاظ سے بھی بنی سنوری ہو، تو کس کو دیکھ کر بنے گی؟ امام کو دیکھ کر سنورے گی۔ اب اس لحاظ سے امام کے کپڑے کیسے ہونے چاہیے، امام کی ٹوپی کیسی ہونی چاہیے، امام کی داڑھی کیسی ہونی چاہیے، امام کا پیجامہ کیسے ہونا چاہیے، امام کے جوتے کیسے ہونے چاہیے، امام کی تجارت معاشرت کیسی ہونی چاہیے، ظاہری زندگی ایسی ہو کہ لوگ اس کو دیکھ کے اقتداء کر سکیں۔ ہم جو کپڑے پہنے ہیں ہمارے امام صاحب ایسے پہنتے ہیں۔ امام کا لک اٹریکشن والا ہونا چاہیے کہ اسے دیکھنے کے بعد، اس کے چہرے مہرے کو دیکھنے کے بعد، اس کے حلیے کو دیکھنے کے بعد لوگ اس کے جیسا بننے کی کوشش کرنا۔ اب بجائے اس کے کہ بھئی امام صاحب ہیں، صبح صبح لنگی میں آ کے نماز پڑھا رہے ہیں، اب کبھی اللہ نہ کرے کرنٹ نہیں تھا تو لنگی کی جگہ لہنگا پہن لے کے آ گئے، رکوع میں جانے کے بعد کرنٹ آیا، کیا حال ہوگا؟ ایسے کپڑے پہن کے آئیں جیسے کہ باجی نے دے دی ہو کہ پہن لے کے جاؤ، بیل بوٹے والے کپڑے پہنے ہیں، ایسے ڈیزائن ایسے کلر جیسے خواتین پہنتی ہیں، چمکیلا لباس ہے، عجیب عوامی تشبیہات، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کسی فلم کا ہیرو یا کوئی ناچنے والا، کوئی مخنث قسم کا آدمی ایسے کپڑے پہنتا ہے۔ فقہ میں تو مسئلہ یہ ہے کہ قبلے کی دیوار کو نقش و نگار کرنا بھی مکروہ ہے، اس واسطے کہ آدمی قبلے کی جہت میں رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور جدھر رخ ہو ادھر سادہ ہونا چاہیے تاکہ نظر ان نقش و نگار والے بوٹوں کی وجہ سے، بیل بوٹوں کی وجہ سے خشوع خضوع میں کوئی فرق نہ آئے۔ تو امام کا لباس ایسا ہونا کہ اس کی وجہ سے مقتدیوں کے خشوع خضوع میں کوئی فرق نہیں آنا۔ تو ظاہری لحاظ سے بھی رہن سہن ویسا ہونا چاہیے، داڑھی بھی ایسی ہو کہ واقعتاً سنت ظاہر ہو رہی ہو، اپنے ہاتھوں سے نوچنا کاٹنا یا ایسا دکھانا کہ میں فیشنیبل داڑھی رکھا ہوں، سنت کے شوق سے نہیں رکھا ہوں، تو اس سے سامنے والے پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ زینت تو نہیں ہے آپ قوم کی۔ یعنی اگر ہم سوچیں کہ ظاہری اور باطنی لحاظ سے کوئی بھی مذہب کا آدمی آ کر یہ سوال کرے کہ آپ مسلمان ہیں، اسلام آپ کا سچا مذہب ہے، قرآن حدیث آپ کے رہبر ہیں، آپ بتائیں اسلام جو قرآن میں موجود ہے، اسلام جو صحیح احادیث میں موجود ہے، اس کا عملی نمونہ آپ کس کو بتا سکتے ہیں کہ قرآن جیسا بول رہا ہے ویسا یہ شخص ہے، حدیث جیسا بول رہی ہے ویسا یہ شخص ہے؟ اگر قوم میں کوئی دکھائے جانے کے قابل ہے تو کون شخص ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ علماء ہی ہو سکتے ہیں، چونکہ دین کے وارث یہی ہیں، انبیاء کے وارث یہی ہیں۔ جیسے اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں پوچھا جاتا کہ قرآن جو آپ پر نازل ہو رہا ہے، اس قرآن میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، ویسا زندگی گزارنے والا انسان، اور جو حدیثیں آپ خود بیان کر رہے ہیں ان حدیثوں پر 100% چلنے والا انسان کون ہے بتائیے؟ تو آپ علیہ السلام فقد لبثت فیکم عمر سنین اپنے آپ کو ہی پیش کرتے ہیں، مجھے دیکھ لو، کان خلقہ القرآن، آپ علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن دیکھو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا کتابی شکل میں موجود ہے، اور اس کو اگر عملی جامہ پہنایا جائے اور اسے انسانی شکل میں اگر قرآن کو دیکھنا چاہتے تو محمد رسول اللہ کو دیکھ لو، یہ عملی قرآن ہے۔ تو جیسے آپ علیہ السلام اپنی ذات کو پیش کرتے، اور اس کے آپ علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ کونوا مثلنا، فرمایا بھئی ہماری جیسے ہو جاؤ بس کافی ہے، ہم کو دیکھ لو۔ یہ بات بولنے کا حقدار اب اس زمانے میں کون ہو سکتا ہے؟ فقد لبثت فیکم عمر سنین، صادق اور امین، یہ القاب دیے جانے کے اور کونوا مثلنا کہنے کے حقدار اس زمانے میں اگر ہو سکتے ہیں تو کون ہو سکتے ہیں؟ کیا ڈاکٹر سے کہا جائے گا، انجینئر سے کہیں گے، بزنس مین سے کہیں گے، کسی لٹیرے سے کہیں گے، سود خور حرام خور سے کہیں گے کہ تم نمونے بن کے دکھاؤ؟ ظاہر سی بات ہے علماء سے کہیں گے، ائمہ اکرام سے کہیں گے کہ آپ ان مقدس کتابوں کے وارث ہیں، اس کے حقدار، اس کے محفوظ کرنے والے آپ ہیں، تو آپ ویسے بن کے ہونا چاہیے۔ تو اگر مدارس سے فارغ ہونے والے حفاظ علماء میں، ائمہ اکرام میں یہ خوبیاں نہ ہو کہ وہ کتابی شکل میں موجود دین و شریعت کا
عملی نمونہ اور انسانی کتاب نہ بن سکیں تو پھر کون ہوگا جسے مثال میں پیش کیا جا سکے کہ بھئی یہ شخص ہے جو 100% مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ ارے سمجھے؟ تو پہلی ذمہ داری ہم سب کی یہ ہوتی ہے کہ کامل مسلمان بننا سب سے پہلے ایک عالم اور ایک امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قوم کی زینت بن سکے۔ دوسری ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ستاروں کی فرمائی ہے، وہ بالنجم ہم یہتدون، ستاروں کے ذریعے سے لوگ سیدھی راہ پاتے ہیں۔ تو سیدھی راہ پانے کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ستارے خود پہلے راستے پر ہوتے ہیں، تو ان سے راستے کا پتہ چلتا ہے۔ تو امام اور عالم کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ خود سیدھے راستے پر ہو، تاکہ اسے دیکھ کر لوگ سیدھی راہ پہ چل سکیں۔ بالفرض اگر امام امامت کے ساتھ تجارت بھی کر رہا ہو تو اس کی تجارت شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی تجارت سیکھنا چاہے تو اپنے ہی امام سے سیکھے۔ امام کی معاشرت شریعت کے مطابق ہونی چاہیے کہ اگر کوئی معاشرتی زندگی سیکھنا چاہے تو وہ امام سے سیکھ سکے۔ صرف کتابوں کے حوالے کافی نہیں ہے، عملی زندگی کہ امام کی معاشرتی زندگی دیکھو کیسی ہے، ویسی زندگی گزارو۔ وہ بیوی کے ساتھ کیسے رہتا ہے، سسرال کے ساتھ کیسے رہتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے، ویسے رہو بس کافی ہے۔ تمہارے لیے عملی نمونہ تمہارے محلے میں موجود ہے، تمہارا امام خود موجود ہے۔ امام اگر امامت ہی کر رہا ہے، جیسے کہ نماز کیسی ہونی چاہیے، ارے اپنے امام کو دیکھ لے اور کس کو دیکھتے؟ تو امام کی نماز خود اگر سنت کے مطابق نہیں ہے، سنتوں کا پابند نہیں ہے، اہتمام سنت نہیں ہے، تو پھر وہ نماز بھی کس سے سیکھیں گے؟ یعنی آخری درجے میں امام سے، امامت کرنے والے سے نماز اگر اپنی قوم نہیں سیکھ سکے گی تو پھر کس سے سیکھے گی؟ تو راستہ رہبری کرنا دین کے ہر شعبے میں یہ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ تیسری ذمہ داری ہوتی ہے بحیثیت امام کے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب کے ذریعے سے شیطانوں کا تعاقب کرایا، یعنی ان کا دفاع کیا۔ اور اس سے پہلے جو آیت میں آیا تھا رجوما للشیاطین، شیاطین کی فتنے سب شیاطین کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں، انہی کے چیلے چپاٹے انسانوں میں ہوتے ہیں۔ تو جو شیاطین کی طرف سے اور فتینوں کی طرف سے جو فتنے ہوتے ہیں ان کا تعاقب کرنا بھی ایک امام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتا یہ فتنہ کون سا ہے، مجھے نہیں معلوم، میری ذمہ داری نہیں ہے، میرا یہ کام نہیں ہے، یہ امام نہیں کہہ سکتا، چونکہ یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے، خوبیوں میں سے نہیں ہے۔ میرے اندر یہ خوبی نہیں ہے، میں کیا کروں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ مرد ہے تو مردانگی ہونی چاہیے، نہیں میں مرد ہوں لیکن مردانگی سے خالی ہوں، نسوانیت سے پر ہوں، تو کیا مطلب ہوگا؟ فتنوں کا تعاقب کرنا کہ جس محلے میں میں ہوں اور جس مسجد کا میں امام ہوں وہاں پر کون کون سے فتنے ابھر رہے ہیں، ان پر کڑی نگاہ رکھنا اور پوری جانچ پڑتال کرتے ہوئے کہ کوئی بھی تبدیلی آتی ہوئی محسوس ہوئی تو فوراً اس کا تعاقب، اس پر تبصرہ، اسے دفاع کرنا، اپنی ٹیم ایسی بنانا کوئی آدمی اپنی اہل سنت والجماعت سے خارج نہ ہو، نئے نئے فتنے ہمارے محلے میں نہ ابھریں، ہماری بستی میں نہ آئیں۔ تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ 10 سال سے امامت چل رہی ہے اور پھر آگے شکایت کر رہے ہیں کہ ہماری مسجد میں پہلے ایک بھی غیر مقلد نہیں تھا، اب ہر صف میں ایک نظر آ رہا ہے۔ تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ ان فقہی مسائل پر دلائل کے ساتھ کیوں بیان نہیں کیے؟ کیوں آپ صبح شام مسائل، درس مسائل شروع نہیں کیے؟ کیوں آپ اپنے مسلک کو مدلل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کیے؟ ذمہ داری تھی آپ کی، آپ اس سے جی چراتے رہے، آپ ایک حدیث تک یاد نہیں کر سکے۔ مسائل پر، فضائل پر تو بہت بولنے لگے تھے۔ جب قوم مرتد ہوتی جا رہی ہے، بکھر رہی ہے، نظریات خراب ہو رہے ہیں، متنفر ہوتے جا رہے ہیں، گمراہ بن رہے ہیں، پھر بھی آپ فضائل میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ شکیلی بن رہے ہیں، فیاضی، گوہر شاہی، مرزائی، کئی فتنے ابھر رہے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ کو ایک فتنے کا تذکرہ تک معلوم نہیں اور اس کے مال و مالے سے آپ واقف نہیں ہیں۔ تو فتنوں کے تعاقب کی بڑی ذمہ داری امام پر آتی ہے۔ تو یہ 3 بنیادی ذمہ داریاں ہیں جو حدیث میں آپ علیہ السلام نے ائمہ اکرام کی ذکر فرمائی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعثت انبیاء کے جو مقاصد بیان کیے ہیں وہی مقاصد علماء کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات جو فرمائی، لقد من اللہ علی المؤمنین، مسلمانوں پر، مومنین پر احسان یہ ہے کہ اللہ نے انہی میں سے ایک نبی کو بھیجا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جتنے ائمہ ہوتے ہیں وہ اسی قوم سے ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ امریکہ سے یہاں آیا، یہاں سے امریکہ گیا، اللہ ماشاء اللہ۔ اگر ویسا ہو بھی تو بھی علاقہ بدلا ہے، انسانیت تو نہیں بدلی۔ فرشتوں میں سے انسان میں آئے، انسانوں میں سے فرشتوں میں امامت کرنے گئے، ایسا تو نہیں ہوا۔ انسانوں میں سے ایک ہماری برادری کا تھا، ہماری بستی کا تھا، ہمارے گاؤں کا تھا، وہی اب وہ شخص امام بنا ہے۔ اب یہ امام بننے کے بعد آگے کی ذمہ داریاں پوری کرے گا تو وہ لقد من اللہ علی المؤمنین کا مصداق بنے گا کہ وہ قوم پر ایک احسان مند شخص بنے گا۔ آگے کی اگر ذمہ داریاں پوری نہیں کرے گا تو پھر وہ احسان کرنے والا نہیں ہے۔ ارے سمجھے، نبی بھیجنے کے بعد نبی کی جو ذمہ داریاں آگے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان ذمہ داریوں سے قوم سیدھے راستے پر باقی رہتی ہے تو وہ ایک احسان ہے امت پر۔ اگر وہ کام ہی نہیں ہے تو محض کیا احسان رہے گا؟ ارے سمجھے، اب آگے کے ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتی، بعثت کے مقاصد میں پہلا ہے تلاوت آیات۔ اس میں تجوید سے قرآن پڑھنا پڑھانا، ناظرہ قرآن پڑھانا، ضرورت کے بقدر حفظ قرآن کرانا، ما یجوز بقدر ما یجوز بہ الصلاۃ یا قدر ما یجوز بہ الصلاۃ، اتنی مقدار جس سے نماز درست ہو جائے وہ قوم کو سکھانا، یہ سب کس کی ذمہ داری ہے؟ وارث نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو مقصد ہے یتلو علیہم آیاتہ کے بعد ویزکیہم، دوسرا مقصد ہے تزکیہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات اور تربیتی نظام کو بیان کیا کہ حسد ہے، غیبت ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا ہے، دل میں کینہ رکھنا، یہ سب چیزوں سے خالی ہونا چاہیے۔ تزکیہ نفس، اپنے دل کا بھی اور اپنی قوم کا بھی، یہ شعور اور یہ عملی طور پر احتسابی کیفیت یہ سب امام میں ہونی چاہیے۔ 25 سال سے امامت کر رہا ہے، کسی بڑے آدمی کی جوتیاں سیدھی کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، کسی آدمی سے بیعت ہونے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، اللہ والوں کی صحبت اور ان کی مجلس میں جانے کا ایک بار بھی موقع نہیں ملا، تو فتنہ پرور ہی بنے گا، کیا بنے گا پھر اس کے علاوہ؟ اب جو شخص ابھر رہا ہے یا پھدک رہا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، کون سی صحبت پایا ہے؟ کون سے اللہ والوں کی صحبت ملی ہے؟ کس سے نسبت حاصل ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تجربہ یہی ہے کہ جو علماء اہل اللہ کی صحبت میں نہیں جاتے ہیں بالعموم وہ انہی سے فتنہ اٹھتا ہے، انہی سے ابھرتا ہے۔ چاہے یہ فضائل والی لائن میں لے لو جہاں انتشار پھیلا ہوا ہے، یہ 2 ٹکڑوں میں بکھرے ہوئے ہیں، ایسی من گھڑت باتیں اور مدارس اور فتاوی کے خلاف جو لچر زبان استعمال ہو رہی ہے، کون سی صحبت ملی ہے؟ کس سے اجازت حاصل ہے؟ کون سی تربیت ہوئی ہے؟ تو عالم اگر تربیت یافتہ نہ ہو تو وہ فتنوں کا ذریعہ بن جاتا ہے، بلکہ فتنوں کا چشمہ بن جاتا ہے، اسی سے فتنے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو خوف آخرت ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ذمہ داری ہے۔ تیسری جو ذمہ داری ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم کتاب، یہ ایک تیسری ذمہ داری ہے۔ اب تعلیم کتاب میں یہاں ایک الگ ذمہ داری ہے یعلمہم الکتاب، پھر تیسری ہے والحکمہ، یہ الگ ہے۔ تو مفسرین نے اس میں 2 الگ یعلمہم الکتاب والحکمہ میں واو جمع کے لیے نہیں، واو عطف کے لیے ہے، مغایرت کو چاہتا ہے۔ تو تعلیم کتاب الگ چیز ہے، تعلیم حکمت الگ چیز ہے۔ تو یعلمہم الکتاب میں تعلیم کتاب سے مراد قرآن مجید کی توضیح و تفسیر و تفہیم، قرآن فہمی کا شعور پیدا ہونا، عملی زندگی پر لانا قرآن مجید کو، تو یہ بھی عالم کی ذمہ داری ہے۔ والحکمہ میں تعلیم حکمت میں حدیث رسول، یعنی امت کو سنت رسول پر اور حدیث رسول پر لانا، یہ 4 ذمہ داریاں گویا کہ ہر عالم کے اور امام کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اب حدیث کی وہ 3 ذمہ داریاں اور قرآن مجید کی یہ 4 ذمہ داریاں، ان 4 اور 3 ذمہ داریوں کو رکھا جائے تو 7 ذمہ داریاں مجموعی طور پر ہوتی ہیں۔ ان سے دین کا جامع تصور پیدا ہوتا ہے۔
اب میں نہیں بھائی میں پکا تبلیغی ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کروں گا، حماقت اور نادانی ہے۔ نہیں صاحب میں پکا صوفی ہوں، بزرگوں کے علاوہ اور خانقاہ کے علاوہ میں کچھ نہیں بولوں گا، حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ نہیں میں صرف مکتب چلا لوں گا، وہ تجوید پڑھا لوں گا، اس کے علاوہ میرا کچھ کام نہیں ہے، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ جو تعلیم کی کتاب ہے وہ پڑھ دوں گا، وہ جو تفسیری کتاب ہے وہ پڑھ دوں گا، نکل لوں گا، بے وقوفی ہے۔ یہ صرف اتنے پر اکتفا کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، اور آگے کام ہے آپ پر، آپ کی اور ذمہ داریاں ہیں۔ جو جس شعبے میں لگا ہے اس شعبے کو ہی پورا دین سمجھ رہا ہے، اس کی وجہ سے تناؤ والی کیفیت پیدا ہو جا رہی، نتیجہ یہ ہو رہا کہ دوسرے کو دینداری نہیں سمجھ رہا۔ یہ ایسے ہی ہو گیا نا کہ ہمارے بعض ساتھی دارالعلوم دیوبند گھومنے کے لیے گئے، اور وہاں پر ایک شعبہ ہے شعبہ تصنیف و تالیف، اور ایک شعبہ ہے شعبہ تبلیغ۔ اس کو دیکھ کر کہا کہ بھئی دارالعلوم میں بھی دین کا کام ہوتا ہے، دارالعلوم میں بھی دین کا کام ہوتا ہے، تو اسے حماقت نہیں تو کیا کہیں گے اب؟ تو اس طرح کی جمود والی گھٹیا سوچ رکھنے والے اگر اللہ نہ کرے مسلح پہ کھڑے ہونے والے ہوں تو پھر قوم کے اندر کتنا جمود آئے گا۔ صاف بول دیا جاتا ہے کہ بھئی وقت لگائے ہوئے علماء سے ہی مسائل پوچھنا چاہیے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں وقت لگائے ہوئے علماء مسائل بتانے کے قابل ہیں؟ ارے جن پر اتنا تم نے نمک چھڑکا وہ صبغت اللہ سے وہ صبغۃ فی سبیل اللہ میں آ گئے، اب ان کا رنگ مسائل سے فضائل کا چڑھ گیا، اب وہ ہیں اس قابل کہ وہ مسائل بتا سکیں؟ کیا آپ جو بول رہے ہو کہ بھئی ان سے مسائل پوچھا جائے، یہ تفریق کیوں؟ یہ کس نے سکھائی تفریق؟ یا کابر ثلاثہ سے منقول ہے؟ تو یہ جمود والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، دین کا جامع تصور لے کے چلنا کہ یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ سب ہمارے امور مفوضہ ہیں جس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ یہ آج کی نشست کی امام کی ذمہ داریوں میں سے بنیادی ذمہ داریاں تھیں۔ اب انہی ذمہ داریوں کی تفصیل کرنا کیا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس کو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ تقریباً ایک امام کو مصلی پر رہتے ہوئے 50 کے قریب کام کرنا چاہیے، اور جو نہیں کرنا ہے وہ 24 کے قریب کام ہے جو ایک امام کو نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے اللہ ہم سب کی ہدایت فرمائے۔